کہ والدین کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کر کے اس کی پرورش کریں. یعنی اللہ نے اولاد دی تو اس کی پرورش کا ذمہ یہ والدین کو حاصل ہے. اللہ نے ماں باپ کے ذمے اور خاص طور پر باپ کے ذمے لگایا کہ وہ اپنا مال اور زر وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرے، اور جو بچے کی نگہداشت ہے، بچے کی کیئر ہے، وہ ماں کرے. یہ قرآن کریم نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے ماں باپ دونوں پر اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ڈالی. ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں. مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک آتی ہے، سنن ابو داود شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے، مدتوں میرا پیٹ اس کا برتن رہا، میری چھاتی اس کی مشق رہی، اور میری گود اس کا گہوارہ رہا. یعنی مدتوں میں نے کئی سال تک میں نے اس کی پرورش کی ہے، اس کو بچے کو میں نے پالا ہے. اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور اب باپ مجھ سے یہ بچہ چھین لینا چاہتا ہے. تو آپ ارشاد فرمائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تو نکاح نہ کرے تو اس کی پرورش کی زیادہ مستحق تو ہے. ماں باپ پرورش کے ذمہ دار ہیں، اور وہ دونوں کی جو ذمہ داری اللہ رسول نے تقسیم کر دی ہے، اگر خدا نہ خواستہ دونوں میں جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر ماں زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرے. حضور پاک نے وہ قید لگائی، جب تک تو نکاح نہیں کرتی اس وقت تک یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو بچے کی پرورش کر. پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے کہ میرا خاوند میرے بیٹے کو مجھ سے لے لینا چاہتا ہے، جبکہ یہ مجھے پانی پلاتا ہے اور میرے کام کرتا ہے، مجھے فائدہ پہنچاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں، ان میں سے جس کا تم چاہو ہاتھ پکڑ لو. یعنی وہ بچہ اس قابل تھا کہ ماں کو پانی پلا سکے، ماں کے کام کر سکے، دودھ پیتا بچہ نہیں تھا. دونوں حدیثوں میں تطبیق کریں. بچہ دودھ پیتا ہے تو ماں زیادہ اس کی نگہداشت کی ذمہ دار ہے، اور قید لگائی کہ اگر اس نے آگے نکاح بھی نہیں کیا. اور اگر بچہ اب بالغ ہو گیا، اب بڑا ہو گیا، کام کاج کے قابل ہو گیا، تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچے سے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، جس کے ساتھ تو جانا چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے. تو بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ماں کے ساتھ بھیج دیا. پھر اسی حوالے سے ایک حدیث پاک وہ بھی یہی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر بچے کی جو پرورش ہے ماں باپ کے ذمہ ہے، جدائی ہو جائے تو ماں کے ذمہ ہے، بچہ بڑا ہو جائے تو ماں اور باپ دونوں میں اسے اختیار دیا جائے گا. جس طرف بیٹا جائے، بچہ یا بچی جس طرف جائے، وہ خود اس کو اختیار ہوگا. اور اس سے آگے ایک اور حدیث پاک، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت براء بن عازب راوی ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن 3 باتوں پر صلح کی. وہ 3 باتیں جو صلح کی تھی وہ بیان فرمائی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی صاحبزادی انہوں نے پیچھے سے پکارتی ہوئی آئی اور کہا، اے چچا، اے چچا. حضرت علی کو پکارا. چھوٹی بیٹی تھی حضرت حمزہ کی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو انہوں نے حضرت علی کو پیچھے سے پکارا، اے چچا، اے چچا. اور حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بچی کا. اس کے بارے میں حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر میں اختلاف ہو گیا. حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ بچی چھوٹی ہے، اس کی پرورش میں کر دوں گا،
حضرت جعفر بھی چاہتے تھے بچی چھوٹی ہے اس کی پرورش میں کر دوں گا، اور حضرت زید بھی چاہتے تھے بچی چھوٹی ہے میں اس کی پرورش کر دوں گا۔ اب حضرت علی نے کہا کہ میں نے اسے لیا ہے پرورش کے لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، جو بیٹی چھوٹی ہے یہ میری کزن ہے، چچا کی بیٹی ہے، اس لیے میں اس کی پرورش کروں گا۔ سرکار کی خدمت میں عرض کیا، حضرت جعفر سے پوچھا بھئی آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میرے چچا کی بیٹی بھی ہے یہ بچی، میں اس کی پرورش کروں گا، اور اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے، ڈبل رشتہ ہو گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے میں اس کی پرورش کر دوں گا۔ جعفر کہتے ہیں میرے چچا کی بیٹی بھی ہے، میرے ساتھ بھی تعلق ہے، اور جو میری بیوی ہے وہ اس کی خالہ لگتی ہے۔ حضرت زید سے پوچھا بھئی آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میری بھتیجی لگتی ہے۔ زید نے کہا کہ میری بھتیجی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو جعفر ہے یہ اس بچی کو لے جائیں، اس لیے کہ یہ ان کی کزن بھی لگتی ہے، اور مین بات یہ ہے کہ ان کی بیوی بچی کی خالہ لگتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو پھر خالہ حقدار ہوگی اس بچے کی پیدائش کی اور اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری کی۔ تو شریعت نے یہ حکم دیا ماں باپ کے فرائض اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کہ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اللہ نے ماں باپ پہ ڈالی، پھر آگے ان کی خدا نخواستہ جدائی کی صورتوں میں بھی تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے۔ پھر اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری ماں کو دی،